بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو صرف بھائی کا اجرا ہوگا اس میں آپ لوگ سناؤ گے صرف صغیر اور ماضی کے 14 صیغے اور ماضی کی 5 جو واحد کے صیغے ہیں ان کی علامات۔ آپ لوگ تیار ہو؟ اچھا، صغیر یاد ہے آپ کو؟ سنو۔ صرف صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جو الضرب زدن بابا نے مارنا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف من مضرب مضربان مضارب مضيرب مضيرب والآلة من والآلة من مضرب مضربان مضارب مضيرب مضربة مضربتان مضارب مضيربة مضراب مضرابان مضاريب مضيريب مضاريب مضيريب مضيربة أفعال التفضيل للمذكر من أضرب أضربان أضربون أضارب أضيرب والمؤنث من دربا دربيان دربيات درب دريبا فعل تعجب من ما ضربه وأضرب به وضرب يا ضربت۔ جی، آپ کو صرف کبیر فی الماضی معلوم ماں ترجمہ یاد ہے 14 صیغے؟ پہلے 3 سنو، پہلے 3 صیغے۔ ضربہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اسے ایک مرد نے مارا۔ ضربا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ان دو مردوں نے مارا۔ ضربو صیغہ جمع مذکر فعل ماضی غائب فعل ماضی معلوم، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ان تمام مردوں نے مارا۔ صحیح سنا ہے اس نے بھائی؟ آپ 3 مؤنث غیب کے صیغے سنو ضربت سے۔ ضربت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، اسے ایک عورت نے مارا۔ ضربتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، ان دو مردوں نے مارا۔ ضربنا صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم، جمع مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، ان تمام عورتوں نے مارا۔ جی اس نے صحیح سنا ہے میرے بھائی؟ جی یہ غلطی کی ہے، بتاؤ کون سی غلطی کی ہے؟ ضربتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، ان دو عورتوں نے مارا، اس نے کہا ہے ان دو مردوں نے مارا۔ اس کو صحیح کر رہے ہیں جی، 3 صیغے حاضر کے مذکر حاضر کے، ٹھیک ہے؟ ضربتا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی ضربتا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، مارا ان دو مارا اسے ایک تو ایک مرد نے مارا۔ ضربنا صیغہ ضربتما صیغہ تنسیہ ضربتا صیغہ تنسیہ مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، مارا ان دو مردوں کو مارا گیا۔ تم دو مردوں نے مارا۔ ضربنا صیغہ ضربتم صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، ان سب مردوں کو مارا۔ تم سب مردوں
تمام مردوں کو مارا گیا. تم تمام مردوں نے مارا. جی آپ کو مؤنث حاضر کے 3 صیغے یاد ہیں؟ یہ لو اونچی آواز سے پڑھ. ضربتی صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم تو ایک عورت نے مارا. ضربتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم تم 2 عورتوں نے مارا. ضربتن صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم تم تمام عورتوں نے مارا. صحیح سنا ہے اس نے بھائی؟ آپ کو 5 مکمل ہو گئے بھائی؟ جی کون کون سا رہ رہا ہے؟ واحد متکلم اور صرف واحد متکلم ہی رہ گیا ہے. جب متکلم جی جب متکلم نہیں ہے واحد متکلم بتاؤ. ضربتو صیغہ واحد متکلم میں نے مارا. ضربنا صیغہ جمع متکلم ہم نے مارا. جی آپ کو یاد ہے بھی ترتیب بار پہلے 3 صیغے سنو. پہلے 3 صیغے کھل کر آواز. صرف کبیر فعل ماضی معلوم. ضربا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم اس ایک مرد نے مارا. ضربا صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم ان 2 مردوں نے مارا. ضربو صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم ان سب مردوں نے مارا. جی آپ صحیح سنا ہے بھائی؟ انہوں نے آپ پہلے 2 صیغے سنا دو. پہلے ضرب صیغہ جمع ضرب صیغہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم اسے ایک مرد کو مارا. اسے ایک مرد نے مارا. ضربا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی مذکر غائب فعل ماضی معلوم ان 2 مردوں کو مارا. جی 5 صیغوں کے علامات یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ کو یاد ہے وہ کون سے 5 صیغے ہیں جن کے علامات آپ یاد کر کے بتاؤ ذرا. صرف صیغے گن کر سناؤ. صیغہ واحد مذکر غائب صیغہ واحد مؤنث غائب صیغہ واحد مذکر حاضر صیغہ واحد مؤنث حاضر صیغہ واحد متکلم. آپ بتا سکتے ہو واحد مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ چلو اونچی آواز سے. لام کلمہ کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا واحد مذکر غائب کی علامت ہے جیسے ضربا ضربا. صحیح بتایا اس نے بھائی. کہہ رہے جی لام کلمہ کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا واحد مذکر غائب کی علامت ہے. ایسے ہی مثال دی ہے ضربا ضربا. ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہو واحد مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ بتاؤ زور سے بتانا. تا ساکنہ واحد مؤنث غائب کی تا ساکنہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے جیسے ضربت ضربت. اس نے بتایا کہ تا ساکنہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے. تا ساکنہ صحیح بتایا اور ساتھ ساتھ مثال دی ہے ضربت ضربت. صحیح ہے. آپ بتا سکتے ہو واحد مذکر حاضر کی علامت کیا ہے؟ اونچی آواز سے. تا مفتوح مذکر جمع مذکر حاضر تا مفتوح جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. تا مفتوح جمع تا مفتوح واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر کی علامت ہے. ضربتا جیسے ضربت ضربتا ضربتا. آپ تھوڑا سا مزید محنت کریں کچا ہے. آپ بتا سکتے ہو واحد مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بول رہا.
تا مقصورہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، جیسے ڈربتی ڈربتا، ڈربتی ڈربتی۔ جی حضرت نے کہا ہے کہ تا مقصورہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، صحیح بتایا ہے، اور اس کے ساتھ مثال دی ہے دربتے دربتے، مثال بھی صحیح دی ہے۔ آپ بتا سکتے ہو واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ جی تا مضمومہ واحد متکلم کی علامت ہے، جیسے ضربتو ضربتو۔ اس نے بتایا تا مضمومہ واحد متکلم کی علامت ہے، کیا صحیح ہے؟ اس کے ساتھ مثال دی ہے ضربتو ضربتو، صحیح ہے۔ واحد مؤنث حاضر کی علامت بتاؤ۔ تا ساکنہ واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر۔ تا مقصورہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، جیسے ضربتی ضربتی۔ واحد متکلم کی علامت بتاؤ۔ تا مضمومہ واحد متکلم کی علامت۔ واحد مؤنث حاضر کی علامت بتاؤ۔ واحد مؤنث غائب کی علامت بتاؤ۔ تا ساکنہ واحد مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، جیسے ضربت ضربت۔ واحد مذکر غائب کی علامت بتاؤ۔ لام کلمہ کے بعد کسی چیز کا داخل نہ ہونا واحد مذکر غائب کی علامت ہے، جیسے ضربہ ضربہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سنا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جو ہے سست ہو اور اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ گویا کہ آج کا جو اہم سبق ہے اس میں آپ نے 5 صیغوں کی علامات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لام کلمہ کے بعد اگر کسی چیز کا اضافہ نہ ہو تو کس کی علامت ہوتی ہے؟ واحد مذکر غائب کی علامت ہوتی ہے، جیسے دارابا دوربا، ٹھیک ہے بھائی؟ تا ساکنہ کس کی علامت بنتی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی علامت بنتی ہے، جیسے داربت دوربت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی غیر مسلم نہ مسلمانوں کے مدارس کا وزٹ کرنے کے لیے آیا کہ ان میں تہذیب دیکھیں، آداب دیکھیں اور پرکھیں تھوڑا سا کہ ان کی تربیت کیا ہے، تھا غیر مسلم۔ جب وہ آیا نا تو اس کو اندر بٹھایا گیا، جیسے دفتر ہوتا ہے آفس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے بچوں کو دیکھنا تھا، جیسے ہمارے کو مہمان آتا ہے تو پہلے اس کو بٹھاتے ہیں، خدمت تواضع وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو کام ہوتا ہے۔ تو جب وہ دفتر سے باہر نکلا تو اس کی جوتی جڑی ہوئی تھی، جیسے چپل جوڑ کے رکھتے ہیں نا، جوتے ایسے جوڑ کے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے اس نے کہا میں نے اس مدرسے کی تہذیب اور اس کا اخلاق میں نے دیکھ لیا، ان کی تربیت میں نے دیکھ لی ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو آپ کلاسوں میں بھی نہیں گئے، بچوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم میں جن اداروں میں جوتیاں بھی دوسروں کی جوڑ کر رکھی جائیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں تہذیب کیا ہے، ان میں اخلاق کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بیٹھنا بھی جو ہے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بالخصوص اساتذہ کے سامنے، مرشد کے سامنے، اپنے والد کے سامنے یا کسی بھی بزرگ کے سامنے بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اکثر میں نے بزرگوں کو، اکثر میں نے تلامذہ کو، اکثر مریدوں کو، سالکین کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے مرشد یا استاد یا اپنے والد کے سامنے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ آگے بات سمجھ؟ اس وجہ سے بیٹھا کرو تو سلیقے سے۔ آج جو ہے وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ 7 اقسام میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ لفیف مفروق کس کو کہتے ہیں، لفیف مقرون کس کو کہتے ہیں، اس میں جامد اور اس میں مصدر، اور عرب والے ہر مصدر سے کتنی چیزیں نکالتے ہیں، اور گردان صرف صغیر۔ یہ آپ لوگوں سے آج
सवाल होगा। ठीक है भाई, आप लोग तैयार हो ज़हनी तौर पर? सबकी तैयारी है? ठीक है जी हजरत, आपसे सवाल है कि ये लफीफ मफरूक किसको कहते हैं? लफीफ का माना भी बताना है आपने, मफरूक का माना भी बताना है, और उसके बाद इसकी तारीफ करनी है ना। सिर्फ लफीफ पहले लफीफ का माना और फिर मफरूक का माना, फिर तारीफ। लफीफ दो किस्म पर है। लफीफ दो किस्म पर है, लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून। लफीफ मफरूक उसे कहते हैं कि का माना क्या है? जुदा, लफीफ में लपेटना, माना क्या है? लपेटना। और मफरूक का माना क्या है? अभी बता रहे जुदा, हैं। जुदा। मफरूक का माना क्या है? जुदा। अब तारीफ करो लफीफ। लफीफ मफरूक उसे कहते हैं, ऊंची आवाज से। लफीफ मफरूक उसे कहते हैं कि कलमा इस्म या फेल फा और लाम के मुकाबला में हर्फ इल्लत हो। इस्म की मिसाल जैसे वकीयुन फ़ाउलुन के वजन पर है, फेल फ़ाउलुन के फ़ाउलुन के वजन पर है, और फेल की मिसाल जैसे वका, असल में वका या था फ़आला के वजन पर। जी हजरत, आपकी तैयारी है? आपने लफीफ मकरून, लफीफ का भी माना बताना है, मकरून का भी माना बताना है, उसके बाद इनकी तारीफ करनी है कि लफीफ का माना क्या है, मकरून का माना क्या है। ये लो। लफीफ लफीफ का मानी है लपेटना और मकरून का मानी है जोड़ जोड़ना जोड़ना। जोड़ना ठीक है, मिला हुआ होना, मिला जोड़ना। लपेटना, और मकरून का माना है जोड़ना, मिला हुआ जोड़ना। अब तारीफ करो लफीफ मकरून। लफीफ मकरून उसे कहते हैं कि कलिमा इस्म या फेल आइन और लाम के मुकाबला में हर्फ इल्लत हो, जैसे हय्युन फ़ाइलुन के वजन पर, और फेल की मिसाल जैसे हय्या असल में हायी या था फ़ाइला के वजन पर। आवाज नहीं है आपको, आवाज है मेरी? साफ आवाज है? पता नहीं है, मुझे कुछ साफ पता नहीं चला। दोबारा बताओ जरा ऊंची आवाज से। लफीफ मफरूक मकरून उसे कहते हैं कि कलिमा इस्म या फेल ऐन और लाम के मुकाबला में हर्फ इल्लत हो। इस्म की मिसाल जैसे हय्युन फ़ाइलुन के वजन पर, और फेल की मिसाल जैसे हय्या असल में हय्या था फ़ाइला के वजन पर। फ़ाइला। जी हजरत, आपसे इसमें मजदर और इसमें जामिद की तारीफ। ठीक है, इसमें मजदर और इसमें जामिद की तारीफ आप करें। इसमें मजदर किसको कहते हैं और इसमें जामिद किसको कहते हैं, बुलंद आवाज से सबको पता चले। इसमें दो किस्म पर है, इसमें जामिद, इसमें मजदर। इसमें जामिद उसे कहते हैं जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे कोई चीज़ बन सके। फारसी में उसकी पहचान ये है कि कलमा के आखिर में दन या तन मौजूद ना हो। कलिमा के आखिर में दन या तन मौजूद ना हो। उर्दू में पहचान ये है कि ना का लफ्ज़ मौजूद ना हो, आखिर में ना का लफ्ज़ मौजूद ना हो। इसमें मजदर उसे कहते हैं जैसे रजुलन फरसुन। इसमें मजदर उसे कहते हैं जो ना खुद किसी से बना हो बल्कि उससे कई चीज़ें बन सकें। और उससे चीजें बनाई जाए। ठीक है, चलो शाबाश। फारसी में उसकी पहचान ये है कि कलमा के आखिर में दन या तन मौजूद हो, और उर्दू में पहचान यह है कि ना का लफ्ज़ मौजूद हो। इसमें की मिसाल जैसे अदरब ज़दन बमान मारना, अलकत्ल कुश्तन बमान कत्ल करना। हाँ भाई, सही सुना है इसने। चलो, आपने हमें बताना है कि अरब वाले हर मजदर से कितनी चीजें निकालते हैं, ये उसकी तादाद बता दें आप। ठीक है, कितनी है और कौन कौन सी है। ऊंची आवाज से, आवाज आए। अरब वाले हर मजदर से 12 चीज़ें निकालते हैं। माजी, मुजारे, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, जहद लफ़ी अम्र, जहद लफ़ी अम्र नहीं, इस्म ज़मान, इस्म मकान, इस्म आला और इस्म तफ़ज़ील। शाबाश।
صحیح سنا ہے اس نے بھائی کہ عرب والے ہر مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں. تو آپ 6 سنا سکتے ہو. 6 پہلی 6 یہ لو. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے زمانے کو، مضارع کام کرنے کو، مضارع جس پر ماضی مضارع آنے والے زمانے کو کہتے ہیں. جہاں اسم فاعل جس پر کام واقع ہو، کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل. جہاد اسم مفعول جس پر کام واقع ہو اسے اسم مفعول کہتے ہیں. جہاد انکار ماضی کو کہتے ہیں. نفی کسی چیز کے انکار کو کہتے ہیں. انکار مستقبل کو. کتنے سنے آپ نے؟ 6. کون کون سے؟ ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہت، نفی. آپ 6 سنا سکتے ہو. باقی یہ لو اونچی آواز